قرآن مجید کی آیت جس کا مفہوم ہے کہ وہ جس کے سینے کو ہم نے اسلام کے لیے کھول دیا فہو علی نور من ربی، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے، یعنی اس کے سینے میں ایک نور آ جاتا ہے، اس کو ایک روشنی ہدایت کی مل جاتی ہے، ایک نور ایمان نصیب ہو جاتا ہے، تو اس کا دل اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شرح صدر نصیب ہو جانا، کہ انسان دین پر عمل کرے مگر تمانیت قلب کے ساتھ، دل کی چاہت کے ساتھ، ادھر ٹرانسلیٹ کر دیا جائے، دل کی چاہت کے ساتھ، شوق ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بوجھ سمجھ کے عمل نہ کرے، شریعت کے احکام اس کو مصیبت نہ نظر آئیں، بلکہ اس کے دل کے اندر محبت ایسی ہو اللہ تعالیٰ کی کہ وہ شوق و ذوق کے ساتھ عمل کرے۔ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ سے قانونی تعلق نہ رہے، جنونی تعلق بن جائے، اس کو کہتے ہیں شرح صدر نصیب ہو جانا۔ اب ہر مومن کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ یہ مجھے نصیب ہو جائے، تو آج کی اس محفل میں اس عنوان پر گفتگو ہوگی کہ وہ شرح صدر کیسے حاصل ہو۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کافی تفصیلی بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے چند اسباب ہیں، جو بندہ ان اسباب کو حاصل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو شرح صدر بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب وہ ایمان ہے۔ ایمان کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے ان پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی تصدیق کرنا، اس کو قبول کر لینا، اس کو مان لینا، تو ماننے والے کو مومن کہتے ہیں، اور اس کیفیت کا نام ایمان ہے۔ بن دیکھے دلیل نہیں مانگنی کہ قیامت کیسے آئے گی، جنت کیسے ہے، جہنم کیسے ہے، کوئی دلیل نہیں چاہیے، بس ہم اعتماد کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب جو فرما رہے ہیں وہ سچ ہے، اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں۔ اس گواہی دینے کو ایمان کہتے ہیں، اور اس گواہی دینے کے بعد بندہ مومن بن جاتا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دی، نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی، کتابوں کی گواہی دی، قیامت کے دن کی گواہی دی، ملائکہ کی گواہی دی، تقدیر کے بارے میں گواہی دی۔ اب یہ مومن بندہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو قبول کر لیا، اس لیے کلمہ پڑھتے ہی اس کا سٹیٹس بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بندوں کی تقسیم دو طرح کی، ارشاد فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے کچھ ماننے والے ہیں اور کچھ انکار کرنے والے۔ جو ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان سے ذاتی محبت ہے، اور کفر اور کافری سے اللہ تعالیٰ کو ذاتی عداوت ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح اپنے دلوں میں بٹھا لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے ذاتی محبت ہے، اور کفر اور کافری سے اللہ تعالیٰ کو ذاتی عداوت ہے۔ اس لیے جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ولایت کا تعلق مل گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا۔ اب دیکھیے حق تو یہ بنتا تھا کہ مومن کلمہ پڑھ رہا ہے تو یوں کہا جاتا کہ یہ ایمان والا اللہ کا دوست ہے، یوں بات کی جاتی، مگر قربان جائیں محبت کچھ اور چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ اتنا پیارا لگا کہ اس پروردگار عالم نے نسبت اپنی طرف فرمائی کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والے کا۔ لو بھائی، وقت کا ایک بادشاہ اگر کسی نوکر کے بارے میں کہے کہ میں اس کا دوست ہوں تو اس نوکر کے تو مزے ہوتے ہیں، اس سے بڑی تو اس کی عزت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو نوکر کی تو بادشاہ کے ساتھ پھر بھی کوئی حیثیت ہے، ہماری تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ حیثیت بھی نہیں ہے، وہ پروردگار تو بہت عظیم ہے۔ اب اس پروردگار عالم کا یوں فرما دینا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا، تو یہ مومنین کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے ذاتی محبت ہے۔ باجی بستامی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ جی اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے ذاتی محبت ہے تو اس کی کوئی دلیل؟ انہوں نے کہا دلیل قرآن مجید میں سے۔ تو جب دلیل قرآن مجید سے ملے تو مزہ آ جاتا ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ کہنے لگے دیکھیں جی محبت کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے محبوب کو جتنا مرضی عطا کرے، اپنے محبوب کو جتنا مرضی عطا کرے اس کو تھوڑا سمجھتا ہے، کہتا نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں دیا، حالانکہ وہ کتنا دے گا تھوڑا سمجھے گا، اور اس کے بدلے میں محبوب اگر اسے تھوڑی سی بھی کوئی چیز بھیج دے تو اس کو تھوڑا نہیں سمجھتا، خوشی سے پھولا نہیں سماتا، میرے محبوب نے مجھے یہ بھیجا ہے۔
تو محبوب کی چھوٹی چیز بھی زیادہ نظر آتی ہے اور اپنی دی ہوئی زیادہ چیز بھی تھوڑی نظر آتی ہے۔ جب یہ اصول طے ہو گیا تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کتنی نعمتیں دی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان گنت نعمتیں اپنے بندوں کو دینے کے بعد فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، آپ فرما دیجئے دنیا کی متاع تو تھوڑی تھی، اتنا دے کے بھی اسے تھوڑا کہا، جبکہ بدلے میں بندے نے اپنے پروردگار کو یاد کیا، اس کا ذکر کیا۔ اب بندے کی عمر بھی محدود، اس کا عمل بھی محدود، مگر چونکہ پیارا لگتا ہے اس لیے اس کو تھوڑا بھی زیادہ نظر آیا، چنانچہ ارشاد فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ تو ہمارے تھوڑے سے محدود ذکر پر کثیر کا لفظ استعمال کیا اور اپنی ان گنت نعمتوں پر اللہ نے قلیل کا لفظ استعمال کیا۔ یہ دلیل ہے اللہ تعالیٰ کو مومن بندوں سے ذاتی محبت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحبہم ویحبونہ۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت پہلے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم لائے گا، یحبہم، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت کی کتنی بڑی عطا ہے، کتنی بڑی مہربانی ہے۔ تاہم مومن کے پاس دنیا میں بہت ساری نعمتیں ہیں، ان میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ مثال کے طور پر ایک نعمت مال بھی ہے، ایک نعمت جان بھی ہے، ایک نعمت عزت آبرو بھی ہے، اور ایک نعمت ایمان بھی ہے۔ ایمان سب سے اعلیٰ نعمت ہے جو بندے کے پاس ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو تو اپنی جان بچانے کی خاطر سارا مال خرچ کر دے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میرا کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، وہ کہے گا جی میری امی کی جان بچ جائے، میری بیوی کو صحت مل جائے، جی دعا کرو میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ اب کتنا خرچ ہو رہا ہے اس کی اسے کوئی فکر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی اسی لیے تو کمایا تھا ساری زندگی۔ تو مال انسان قربان کرتا ہے جان کی خاطر، اور اگر انسان سفر کر رہا ہو اور بیوی پاس ہو اور کوئی ڈاکو بیوی کی طرف بڑھے تو خاوند کبھی بھی اس وقت خاموش نہیں رہ سکتا، اس کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہوگا نا، تو وہ کہے گا جی میری عزت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اب اس نے وہ قیمتی جان جس پر لاکھوں روپے خرچ کر دیے، اب اپنی عزت و ناموس کی خاطر قربان کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو معلوم ہوا کہ عزت جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اور ایک نعمت ہے ایمان، اس کو بچانے کے لیے انسان اپنا مال، اپنی جان، اپنی عزت سب کچھ قربان کر سکتا۔ ایمان ایسی نعمت ہے۔ چنانچہ ایک عیسائی بادشاہ کے دربار میں ایک صحابی گئے، شاہ روم کے دربار۔ اس نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے خلیفہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اس صحابی نے کہا بھئی یہ فیصلہ میں تو نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اچھا لیکن ان کو میرا پیغام دے دینا۔ چنانچہ وہ صحابی جب مدینہ طیبہ آئے تو انہوں نے عمر لانو کو بتایا کہ جی اس بادشاہ نے گفتگو کی، اور دوران گفتگو اس نے کہا کہ اگر تمہارے خلیفہ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں تو میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ تو عمر لانو نے کہا کہ بھئی تم نے ہاں کیوں نہ کر دی؟ تو وہ کہنے لگے جی میں کیسے کر سکتا تھا آپ سے پوچھے بغیر؟ تو فرمانے لگے کہ کیا عمر کی بیٹی کی عزت کسی کے ایمان لانے سے بھی زیادہ قیمتی ہے؟ چنانچہ انہوں نے پھر اپنی بیٹی سے پوچھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے ایمان کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے۔ یہ چیز اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ آج کل فتنے کا دور ہے، اکثر دیکھا گیا کہ سب سے پہلے ایمان ہاتھوں سے جا رہا ہے، کیونکہ قدر و قیمت کا پتہ نہیں ہے۔ ہمارا حال وہ شیخ سعدی والا ہے کہ اس کو والدہ نے سونے کی انگوٹھی پہنا دی، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا کھیلنے کے لیے باہر نکلا تو ایک ٹھگ مل گیا، اس نے دیکھا کہ ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تو اس نے گڑ کی ڈلی نکالی اور مجھے کہتا ہے کہ اپنی انگوٹھی کو چوسو ذرا۔ میں نے زبان لگائی تو بے ذائقہ، کہتا ہے اس کو چوسو۔ جب اس کو چوسا تو میٹھا، کہتا ہے میٹھی چیز لے لو پھیکی چیز دے دو۔ تو کہتے ہیں میں اتنا چھوٹا نادان تھا کہ میں تیار ہو گیا، چنانچہ میں نے گڑ کی ڈلی لے لی، سونے کی انگوٹھی دے لی۔ آج یہی حال ہو رہا کہ شیطانی قوتیں اس طرح ایمان والوں کو گھیر رہی ہیں کہ ان کو دنیا کی گڑ کی ڈلی دے رہی ہیں اور ان سے ایمان کی دولت لے رہی ہیں، اور بڑے ہنسی خوشی اس سودے پہ تیار ہو جاتے۔ ذرا کسی کو موقع ملے کسی ترقی یافتہ کافروں کے ملک میں جانے کا، اچھا بھلا سیٹ ہے، اولاد نیک ہے، اچھا ہے، کاروبار ہے، بھاگے گا ادھر، جی مجھے وہاں کی رہائش مل رہی ہے۔
اور یہ نہیں پتا کہ وہاں جاؤں گا تو میری اگلی نسل ایمان پر رہے گی یا نہیں رہے گی، کوئی نہیں پتا۔ یہ کیوں فیصلے بندہ کرتا ہے؟ جب ایمان کی ویلیو کا پتہ نہیں ہوتا، اور جب اہمیت کا پتہ ہو پھر ساری دنیا کی نعمتوں کو ٹھوکر مار دیتا ہے، کہتے ہیں کہ میں خشک روٹی کھا کر گزارا کر لوں گا، میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ تو ایمان بہت قیمتی نعمت ہے، اس لیے نبی اسلام نے ایک حدیث میں صحابی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اگر تجھے ایمان سے ہٹانے کے لیے کوئی پھانسی دے دے یا آگ میں بھی ڈال دے تو تو اپنے ایمان سے پیچھے مت ہٹنا۔ اب ہم بھی دلوں میں یہی نیت رکھیں کہ اے اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، لیکن ہماری نیت یہ ہے کہ ہم ہر چیز قربان کر سکتے ہیں مگر ہم ایمان کی حفاظت کریں، اور اس کی حفاظت میں اے مالک تو ہماری مدد فرما دینا۔ ایمان کے بارے میں متفکر رہا کریں، بالکل چٹان اس کے اوپر بندہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو ایمان لے کے آئے تو فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ایک طرف کا بازو اور ایک طرف کی ٹانگ کاٹ دوں گا تاکہ تمہارا بیلنس ہی نہ رہ سکے، کھڑے ہی نہ ہو سکو۔ تو انہوں نے کہا تھا فقد ما انت قاد، جو تو کر سکتا ہے تو کر لے۔ اب ایمان دل میں آ چکا، اب ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک تابعی تھے، ان کو بھی اسی طرح کسی کافر بادشاہ نے گرفتار کر لیا۔ بڑی اس نے کوشش کی کہ وہ ان کے دین پہ آ جائیں مگر نہیں، حتیٰ کہ اس نے ان کو ڈرانے کے لیے تیل گرم کروایا، کہا میں تمہیں اس میں ڈال دوں گا۔ انہوں نے گرم تیل کو کھولتے دیکھا تو آنکھوں میں سے آنسو، تو بادشاہ سمجھا کہ یہ ڈر گئے ہیں، میری بات مان لیں گے۔ تو اس نے کہا جی کہ آپ میری بات مان لیں، میں آپ کو نہیں ڈالتا۔ کہنے لگے بدبخت، کیا تو سمجھتے ہے کہ میں اس لیے ڈر رہا ہوں کہ تو مجھے ڈال دے گا؟ تو پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے رو تو اس لیے رہا ہوں کہ مجھے خیال آیا میرے جسم میں ایک جان ہے، تو مجھے ڈالے گا، میری جان چلی جائے گی۔ اے کاش آج جتنے میرے بدن پر بال ہیں اتنی جانیں ہوتی، اتنی مرتبہ تو مجھے ڈالتا، میں اتنی جانوں کا نذرانہ اپنے رب کو پیش کر دیتا۔ ان لوگوں کو ایمان کی قدر و قیمت کا پتہ تھا۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسیلمہ کذاب ایک جھوٹا نبی پیدا ہوا، اور اس کے ساتھ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فوجیں بھیجنی پڑی۔ ایک مومن تھے، تابعی تھے، ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ، وہ کہیں اس کی فوجوں کو قابو آ گئے تو مسیلمہ کذاب نے کہا کہ بھائی تم مجھے نبی مانو؟ وہ کہنے لگے ہرگز نہیں۔ اس نے کہا میں تمہیں آگ میں ڈلوا دوں گا۔ کہنے لگے جو مرضی کر۔ چنانچہ اس نے آگ ڈلوائی اور ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کو آگ میں ڈالا۔ اللہ کی شان، اللہ نے امت محمدیہ کے اس غلام کے لیے آگ کو اسی طرح ٹھنڈا کر دیا جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کیا۔ چنانچہ کافی دیر آگ میں رہنے کے بعد اس پر آگ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ تو اس کے قریب کے لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے، یہ تیرے باقی فالوورز کو بھی ہٹائے گا، اس کو بھگاؤ یہاں سے۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے دل میں خیال آیا کہ میرے رب نے مجھ پر اتنا کرم کیا، کیوں نہ میں اپنے محبوب اپنے آقا کی خدمت میں مدینہ طیبہ حاضری دوں۔ چنانچہ یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے روضہ انور پر مسجد نبوی میں آئے۔ انہوں نے نماز پڑھی، عمر رضی اللہ عنہ نے بھی قریب نماز پڑھی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ وہ بندوں پر نظر رکھتے تھے۔ انہوں نے دیکھا پردیسی سا آدمی ہے تو پوچھا کہاں سے ہو؟ کہنے لگے فلاں علاقے سے۔ کہنے لگے اس علاقے میں سنا ہے ایک آدمی ہے جس کو آگ میں ڈالا ہے مسیلمہ کذاب نے، مگر اللہ نے اس کی حفاظت کر دی۔ تو انہوں نے کہا جی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فراست تھی، پہچان گئے کہ یہ وہی ہے۔ تو کہنے لگے آپ وہی ہو؟ کہنے لگے جی۔ تو کہنے لگے آؤ میں آپ کو امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ملاتا ہوں۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ ان کو لے گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملایا، اور وہاں پر امیر المومنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اپنے محبوب کی امتیوں کے ساتھ وہ کام معاملہ کر دکھایا جو اس نے اپنے خلیل کے ساتھ کر دکھایا۔ تو ایمان ایسا قیمتی ہے، آگ میں بھی ڈالا گیا پرواہ نہیں ہے۔ یہ ایمان جو ہے نا یہ سیکھنا پڑتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ یہ ایک عجیب نعمت ہے ایمان کی، جب انسان کو نصیب ہوتی ہے تو انسان کو سینے میں حلاوت محسوس ہو جاتی ہے، لیکن اس پر انسان کا اگر کچھ لگے نا تو قیمت پھر آتی ہے۔ جب لگتا کچھ نہیں اور ماں باپ نے بچپن میں کلمہ پڑھا دیا اور دیکھا دکھائی ہم وہی کر رہے ہیں جو سب کر رہے ہیں، تو پھر اتنی قدر اس کی نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ غور کریں گے کہ جو لوگ خود کلمہ پڑھتے ہیں نا وہ ایمان کے اوپر بڑے پکے ہوتے ہیں، بہت پکے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے قربانیاں دی ہوتی ہیں۔ ایک نوجوان لڑکے کو کسی نے دیکھا کہ بڑی قیمتی خوبصورت چادر ہے، اس سے جوتا صاف کر رہا ہے، تو اس نے کہا بھائی خیر تو ہے، بھائی جوتا 10 روپے کا اور یہ قیمتی چادر 100 روپے کی، کیا کر رہے ہو؟
تو کہنے لگا بس جوتا صاف کر رہا ہوں، ضرورت پڑ گئی تھی۔ وہ بھی سمجھدار تھا، اس نے کہا بتاؤ کہ یہ جوتا کس نے خریدا، چادر کس نے خریدی؟ کہنے لگا جوتا میں نے خریدا اور چادر ابو نے خریدی تھی۔ تو چونکہ چادر مفت ملی تھی تو 100 روپے کی چادر کی بھی کوئی ویلیو نہیں، اور 10 روپے اپنے لگے تھے تو جوتا صاف کر رہا ہے اس چادر۔ اسی لیے اس ایمان پر ہمیں خود بھی اپنا جان مال وقت لگانا چاہیے، پھر اس کی قدر و قیمت آئے گی۔ ہمارے تبلیغی بھائی یہی بات تو ساری دنیا میں بتاتے پھر رہے ہیں کہ جان مال وقت لگے گا پھر قدر و قیمت آئے، اور یہ بات 100% اپنی جگہ سچی پکی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہم نے ایمان کی حقیقت کو بدر والے دن تلواروں کے سائے کے نیچے سیکھا تھا۔ جب بنا اسباب کے پہنچ گئے تھے نا، اور سامنے لوہے میں ڈوبی فوج کا انما یساقون الی الموت وهم ينظرون، قرآن عظیم الشان گواہی دے رہا ہے کہ ان کو لگتا تھا کہ ہم تو موت کے منہ میں دھکیلے جا رہے ہیں۔ جب سب اسباب پیچھے رہ گئے تھے، اب مسبب الاسباب کی طرف توجہ گئی۔ ایسے ایمان بنتا ہے۔ تو جو ایمان انہوں نے تلواروں کے سائے کے نیچے سیکھا، آج ہم لوگ پنکھوں کی ٹھنڈی ہوا کے نیچے بیٹھ کے سیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو ان کا ایمان اتنا پسند آیا کہ دلوں کے بھید جاننے والے اس پروردگار نے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، کہ یہ سچے مومن ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو معیار بنا دیا، باقی لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیا۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ ایمان لائیں جس طرح کے تم ایمان لائے پھر یہ ہدایت پائیں گے۔ تو صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنا دی۔ مومن اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہے کہ جب تک ایک مومن بھی دنیا میں رہے گا اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم نہیں فرمائیں گے۔ ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا جب تک دنیا میں رہے گا اللہ تعالیٰ اس دنیا کی بساط کو نہیں سمیٹیں گے۔ اس سے آپ ایمان کی طاقت کا اندازہ لگائیے کہ وہ پوری اس دنیا کے محفوظ رہنے کا، سلامت رہنے کا سبب بنا ہوا ہوتا ہے ایک بندے کا ایمان۔ اب اس پر علمی گفتگو بھی بہت تفصیل سے ہوتی ہے، جو محدثین کرتے ہیں طلباء کے سامنے، کہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا کہ انا مؤمن انشاءاللہ، اور امام اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا انا مؤمن حقا، پکا مومن ہوں۔ دونوں نے بات سچ کی۔ ایک نے اپنی ظاہری کیفیت کو دیکھ کر کہا امام اعظم نے کہ میں پکا مومن ہوں، کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں، اس لیے کہ شک سے تو ایمان فاسد ہو جاتا ہے، جس طرح سرکے سے شہد فاسد ہو جاتا ہے۔ تو امام اعظم نے فرمایا کہ شک کی گنجائش ہی نہیں، پکی بات کرو، بات کرتے ہوئے پاؤں کے نیچے چٹان ہو، میں پکا مومن ہوں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی بات تو انجام پر ہوتی ہے، انما الاعمال بالخواتیم، تو پتہ نہیں موت ایمان پر آئے گی یا نہیں، امید کرتا ہوں، لہذا انا مؤمن انشاءاللہ۔ بہرحال آج کے زمانے میں ہم جیسوں کو تو انا مؤمن حقا یہ دلوں کے اندر پکا کر لینا چاہیے، اس لیے کہ ذرا سی بھی آپ گنجائش رکھیں گے نا تو شیطان کو دروازہ مل جائے گا، وہیں سے شک ڈالنے شروع کر دے گا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے وجود خداوندی پر 100 دلائل جمع کیے تھے، تو ایک مرتبہ شیطان ان کے سامنے آیا تو انہوں نے فرمایا دیکھ میرا ایمان کتنا پکا۔ کیسے؟ کہ میں نے 100 دلائل اکٹھے کیے ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں۔ ان کا آپ کا ایمان کچا؟ کہنے لگے ہے یہ کیا بات کر دی، میرا ایمان کچا؟ کہنے لگے ہاں پکا دیکھنے ہیں تو یہ جو دیہاتی جا رہے ہیں نا اس کا ایمان پکا۔ ان کا وہ کیسے؟ کہتے دیکھیں ذرا۔ اب شیطان اس دیہاتی کے پاس گیا ایک آدمی کی شکل میں، اور جا کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا نا تو دیہاتی نے جوتا اتارا، کہتے ہیں تیری ایسی تیسی خبردار جو تو نے بات کی، بھاگا وہاں سے۔ کہتے دیکھ ایمان پکا اس کا جو بات سننے کو تیار نہیں، اور تم تو دلائل کی باتیں کرتے ہو، 100 دلیلیں دو گے، میں 100 دلیلوں کو توڑ دوں گا، تمہیں پھر شک پیدا ہو جائے گا، ایمان ضائع ہو جائے۔ تو اس لیے ایمان کے معاملے میں ٹھوس اور پکا اس دیہاتی کی طرح بات ہی نہیں سننی ہم نے کوئی اس کے خلاف۔ لہذا شرع شریف کے خلاف کوئی کسی کی عقل کی باتیں مت سنیں۔ آج کے دور میں انٹرنیٹ پہ ادھر ادھر کفر نے ایسے سوالات کرنے شروع کر دیے ہیں تاکہ ایمان والوں کا ایمان ضائع ہو جائے، وہ شک میں پڑ گئے۔ موٹی سی بات، بھئی ہم ہر چیز تو نہیں نہ جانتے، موٹی سی بات ہمیں نہیں پتا، لیکن اتنا ہم مان چکے کہ ہمارا پروردگار ایک ہے، موجود ہے، ہم اس کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح پھر ایمان ہر حال میں محفوظ رہے گا، ورنہ تو پھر آج کل بعض جگہوں پر تو مسلمانوں والا نام کہلوانا مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے۔ ایمان کی ایک پہچان ہے، نشانی ہے، کیا؟
نشانی یہ ہے کہ جب بھی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نا تو دل میں ندامت اور خلش ہوتی ہے. گناہ کرنے پر دل میں خلش یا ندامت کا محسوس ہونا یہ ایمان کی علامت ہوا کرتی ہے. ہمارے مشائخ نے لکھا کہ ایمان 3 وجوہات سے ضائع ہوتا ہے. بڑی اہم بات، ایمان 3 وجوہات سے ضائع ہوتا ہے. سب سے پہلے نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا نہ کرنا. جو انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا کہ اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے ایمان والا بنایا، تو یہ شکر ادا نہ کرنا یہ ایک طرح کی ناشکری ہوئی نا. تو ناشکری سے نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں، اس ناشکری سے ایمان بندے سے واپس لے لیا جاتا. دوسری بات، نعمت اسلام کے چھننے پر بے خوف ہو جانا، یعنی انسان بے خوف ہو جائے اپنے ایمان کے بارے میں. اس کو دل میں یہ خوف نہ ہو کہ پتہ نہیں میں اس نعمت کو موت تک پہنچا بھی سکوں گا یا نہیں سکوں گا. جب یہ خوف دل سے نکل گیا، بے خوف ہو گیا، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس نعمت سے بندے کو محروم کر دیتا. اور تیسرا، جو شخص مسلمانوں کی دل آزاری کو معمولی سمجھتا ہو، جو شخص مسلمانوں کی دل آزاری کو معمولی سمجھتا ہو، کہتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں، اس کا حق مارا، اس کا یہ کیا، اس کا وہ کیا، اور اس کو سمجھا ہی کچھ نہیں. تو فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کی دل آزاری کو معمولی سمجھتا ہو، اس سے اللہ رب العزت اسلام والی نعمت کو واپس لے لیا. اب ہر بندے کا جی چاہتا ہے کہ میرا ایمان محفوظ رہے، تو اس کے لیے ایک تھم رول سن لیجئے. موٹا اصول یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا فرمائیں گے. لہذا جو مومن ایمان پر اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں ہونے دیں گے، اس کے ایمان کو روز بروز بڑھاتے چلے جائے گے. تو ایمان محفوظ کرنے کا سب سے بہترین دستور روزانہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. میرے مولا آپ نے مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا کی، یہ آپ کا احسان ہے، یہ آپ کی مہربانی ہے، میں آپ کا اس پر لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. جتنا ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اتنا اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے اور ہم موت تک اس کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں گے. تو فرماتے ہیں کہ پہلی چیز ہے ایمان لانا اور دوسری چیز ہے علم کا حاصل کرنا. علم سے مراد علم دین. علم دین ایک روشنی ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا العلم نور، علم ایک نور ہے، ایک روشنی ہے. لہذا اس نور کو حاصل کرنے کے لیے ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے. ہر بندہ تفصیلی علم تو حاصل نہیں کر سکتا، مگر یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم ساری عمر جاہل ہی رہیں؟ یہ بھی تو کہیں نہ لکھا ہوا. لہذا جو جس درجے میں علم حاصل کر سکتا ہے وہ کرتا رہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو پنگھوڑے سے لے کر قبر میں جانے تک. تو جس عمر میں بھی کوئی بندہ ہو وہ مسائل سیکھے علماء کے پاس بیٹھ کے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھے، وہ احادیث مبارکہ پڑھے، وہ دعائیں یاد کرے، ضروریات دین کیا ہیں اس کے بارے میں معلومات کرے. ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر یہ ضروری ہے. علم معلومات کا نام نہیں بلکہ ایک نور کا نام ہے. چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب گئے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو انہوں نے دیکھ کر فرمایا تھا کہ اے نوجوان، میں تیرے سینے میں ایک نور دیکھتا ہوں، تم اس نور کی حفاظت کرتے رہنا. وہ علم کا نور تھا جو اللہ نے ان کے سینے میں عطا فرما دیا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے اشعار بھی پھر اسی طرح ہیں کہ انہوں نے امام وقی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ میں بھول جاتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ گناہ چھوڑ دو. تو فرماتے ہیں شکوت الی وقی سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی. علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ کا نور یہ گناہ گار کو نہیں دیا جاتا. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پوچھا طلباء سے علم کا مفہوم کیا ہے؟ کسی نے کہا جاننا، کسی نے کہا پہچاننا. طلباء جواب دیتے رہے، حضرت خاموش رہے. کسی نے کہا کہ حضرت آپ ہی بتا دیں کہ علم کا مفہوم کیا ہے. تو حضرت نے بتایا، فرمایا کہ علم وہ نور ہے، علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا. علم وہ نور ہے کہ جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا. یہ کیفیت ہے تو یہ نور نصیب ہو گیا، اور اگر نہیں تو پھر یہ علم نہیں، یہ وبال. چنانچہ ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ جب دارالعلوم دیوبند میں پڑھانے والے بھی صاحب نسبت ہوتے تھے، پڑھنے والے بھی کئی صاحب نسبت ہوتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ اس وقت طلباء کا یہ حال ہوتا تھا کہ جب دارالحدیث سے
حدیث کا سبق پڑھ کے نکلتے تھے تو ان کے چہروں پہ اتنا نور ہوتا تھا کہ باہر نکلنے والے لوگ، دیکھنے والے لوگ یوں سمجھتے تھے کہ یہ معتکف حضرات ہیں جو اعتکاف کے بعد واپس نکل رہے ہیں. یعنی جیسے معتکف کے چہرے پہ نور ہوتا ہے نا اعتکاف کے مکمل ہونے پر، ایسے وہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا درس سننے پر ہمارے چہروں پہ نور آ جاتا. چنانچہ اکمال الشیخ میں لکھا کہ علم نافع وہی ہے جس کی شعائیں سینہ و دل میں پھیل جائیں اور شکوک و شبہات کے پردوں کو پھاڑ دیں. لیکن ہمارے اکابر نے فرمایا کہ جتنا علم بڑھے اتنا خوف خدا بھی بڑھنا چاہیے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہی لوگ جو علم والے ہیں. تو علم جتنا بڑھے اتنا ہی خوف خدا بھی دل میں بڑھتا چلا جائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بے شک علم کے ساتھ سو جانا جہالت کے ساتھ نماز پڑھنے پر زیادہ فضیلت رکھتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی محتاج ہو اور وہ کسی دروازے پر روٹی کا سوال کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ 3 بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. جس نے مال کمایا اس کی بھی مغفرت، جس نے کھانا پکایا اس کی بھی مغفرت، اور جس نے اس فقیر تک کھانا پہنچایا اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے. 3 بندوں کی مغفرت. جس نے روٹی کا سوال کیا، محتاج فقیر آدمی، لیکن جس طالب علم نے علم کا استاد سے سوال پوچھا تو اس سوال کے پوچھنے پر اللہ تعالیٰ 4 بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. سب سے پہلے سوال پوچھنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے، دوسرا جواب دینے والے کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، استاد کی، تیسرا جو گرد بیٹھے ہوتے ہیں محفل میں سننے والے ان کی بھی اللہ مغفرت کر دیتے ہیں، اور چوتھا جو اس محفل کے انعقاد کا ذریعہ بن رہے ہیں وہ معاونین حضرات اپنے گھروں میں بیٹھے ان سے محبت رکھنے کی وجہ سے ان کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کو علم کا حاصل کرنا کتنا محبوب ہے. تو پہلی چیز ایمان، اور دوسری چیز علم، اور تیسری چیز محبت الہی دل میں ایسی سما جائے کہ ماں سوا کی محبت کو دل سے ختم کر. ایک دل میں 2 محبتیں نہیں سما سکتی، محبت ایک ہی سمائے گی، یا خالق کی محبت سمائے گی یا مخلوق کی محبت سمائے گی. مخلوق کی محبت جب کہی جاتی ہے تو اس سے مراد نفسانی، شیطانی، شہوانی محبتیں جو خلاف شرع انسانوں کو ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. جن محبتوں کا شریعت نے حکم دیا، ماں باپ کی محبت، بہن بھائی کی محبت، بیوی میاں کی محبت، مسلمان بھائی کی آپس میں محبت، یہ تمام شرعی محبتیں یہ حقیقت میں اللہ رب العزت کی محبت ہی کی آگے تفصیلات ہیں. تو ان تمام محبتوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت ہی کہا جاتا ہے. جب ہم ماں سوا کی محبت کی بات کرتے ہیں نا، غیر کی محبت، اس سے مراد ہوتا ہے کہ شریعت کے دائرے سے نکل کر لذتوں کی خاطر، شہوتوں کے پیچھے لگ کر، شیطانی حواس کے اندر لگ کر جو انسان کو تعلقات ہوتے ہیں، اس سے وہ محبتیں مراد. تو انسان کے دل میں ایک اللہ رب العزت کی محبت ہو اور باقی سب ماں سوا کی محبتیں دل سے ختم ہو جائیں، محو ہو جائیں. یعنی اللہ سے محبت ہو، اور اگر کسی سے محبت ہو تو اللہ رب العزت کی وجہ سے محبت، ماں سوا کی محبت ختم ہو جائے. اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اس کیفیت کو سیکھنے کے لیے مشائخ کی صحبت میں وقت گزارنا پڑتا ہے، ٹریننگ لینی پڑتی ہے، ہاسپٹلائز ہونا پڑتا ہے، کورس لینا پڑتا ہے. جیسے اینٹی بایوٹک کے کورسز ہوتے ہیں نا، تو اللہ والے بھی اسی طرح کورس کرواتے ہیں روحانی بیماریوں کے دور ہونے کے. پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کچھ وقت گزارنے کے بعد بندے کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بھر جاتی ہے. جیسے مقناطیس کے پاس لوہا رہے تو اس میں بھی مقناطیسیت آ جاتی ہے، اسی طرح اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر بندے کے دل میں بھی اللہ رب العزت کی محبت بھر جاتی ہے. اور اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ جی میری نفسانی محبتیں بھی چلتی رہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی مل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے کہ ایک دل رحمان کو دے دے اور دوسرا دل نفس اور شیطان کو دے دے. فرمایا نا، دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے. دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے. یہاں ایک ہی کا معاملہ ہے. اس ایک کی محبت دل میں بٹھا لینا، اسی کو توحید کہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کو شرک سے بہت زیادہ نفرت. ارشاد فرمایا کہ جو گناہ کر کے آؤ گے میں چاہوں گا تو بخش دوں گا، لیکن میں شرک کو کبھی معاف نہیں کروں. جیسے مرد کی غیرت بھی گوارا نہیں کرتی کہ اس کی بیوی کے دل میں اس کی محبت کے علاوہ بھی کسی کی محبت ہو،
خامد کبھی گوارا نہیں کرتا. کیوں جی؟ اگر کسی کی بیوی کہے جی میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو وہ شاباش دے گا یا جوتے مارے گا؟ کافر ہوگا تو ہو سکتا ہے اس کو حلوائی کھلا دے، لیکن مومن کے معاملہ تو اور ہوتا ہے. کبھی مومن برداشت نہیں کر سکتا. مومن کہے گا کہ تم کہو میں آپ کی ہی بیوی ہوں، آپ ہی کی بیوی ہوں، اور اگر کہے گی جی میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو وہ اس کو کہے گا کہ پھر یہاں سے دفع ہو جاؤ. اللہ رب العزت کا بھی یہی معاملہ، جو کہے کہ اللہ آپ کا بھی بندہ ہوں اور نفس اور شیطان کی بھی چاہتوں کو پورا کرتا ہوں، فرماتے ہیں پھر دفع ہو جاؤ. میں اللہ تعالیٰ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مومن اس کے سوا کسی اور کے سامنے اپنا سر جھکائے، سجدہ کرے. محبت کا وہ تعلق جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے وہ اس کے غیر کے ساتھ کوئی روا رکھے، اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں. عورتیں بھی پسند نہیں کرتی. واقعہ لکھا ہے کہ ایک خاتون کو دیکھا کسی نے تو اس نے کہا جی کہ مجھے تو آپ بہت ہی اچھی لگتی ہیں اور مجھے تو آپ سے بڑی محبت ہے. اس نے کہا کہ میری بہن پیچھے آ رہی ہے، وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. تو اس نے لپک کے پیچھے دیکھا تو اس نے جوتا اتار کے سر پہ لگایا. اس نے کہا اگر تم اپنی محبت میں سچے ہوتے تو تم میرے غیر کی طرف کبھی نظر نہ اٹھاتے. تو جب دنیا کی عورت گوارا نہیں کرتی تو اللہ رب العزت کیسے اس چیز کو گوارا فرما؟ اس لیے اللہ رب العزت کی ہی محبت بندے کے دل میں ہو، اور باقی تخیلات کے بت جتنے بھی ہیں ان تمام کو انسان دل کی دنیا سے نکال دے. بتوں کو توڑ، تخیل کے ہوں کہ پتھر کے. یہ بت توڑنے ہی پڑتے ہیں، پتھر کے بنے ہوں جو ظاہر میں نظر آتے ہیں، یا اندر تخیل کے بت ہوتے ہیں نا. کسی کے دل میں کزن کا بت پڑا ہے، کسی کے دل میں کلاس فیلو کا بت پڑا ہے، کسی کے دل میں فلاں کا، یہ بھی بت ہوتے ہیں. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. اسی لیے یہ دل کبھی کبھی انسان بت خانہ بنا لیتا ہے بت خانہ بنا لیتا ہے یا گند خانہ بنا لیتا ہے. تو دل سے ان تمام محبتوں کو ختم کر کے ایک اللہ رب العزت کی محبت کو دل میں رکھا جائے، یہ شرع صدر کے لیے تیسری شرط. صاحب کمال الشیم فرماتے ہیں کہ جب تک قلب نازیبا حرکتوں سے باز نہ آئے اس میں دقائق و اسرار سمجھنے کی اہلیت پیدا نہیں ہوتی. جب تک قلب نازیبا حرکتوں سے باز نہ آئے اس کے اندر دقائق و اسرار سمجھنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی. چنانچہ فرمایا، مولانا فرماتے ہیں عشق با مردہ نباشد پائیدار، عشق را با حی با قیوم. تو اس لیے محترم سامعین، مرنے والوں اور ڈھلنے والوں سے کیا محبت کرنی؟ محبت کرے انسان اس ذات کے ساتھ جو حی لا یموت ہے. اس لیے نبی علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، عرض کیا اے اللہ کے محبوب عش من شئت فانک میت، جتنا چاہیں زندگی گزاریں ایک دن موت آنی ہے. واحبب من شئت فانک مفارق، جس سے چاہیں آپ محبت کریں ایک دن آپ کو جدا ہونا. تو جب دنیا میں جدا ہونا ہی ٹھہرا تو پھر انسان کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے؟ تو مخلوق سے محبت اللہ رب العزت کے لیے ہو. جیسے نبی علیہ السلام کہ آپ کو صدیق اکبر سے بھی محبت تھی، عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی محبت تھی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ میں سے. اس نے کہا مردوں میں سے؟ فرمایا عائشہ کے والد سے، صدیق اکبر سے. مگر وہ محبت دین کے لیے تھی. نبی علیہ السلام نے ایک جگہ پر فرما دیا لو کنت متخذا خلیل، کہ اگر میں دنیا کے اندر کسی کو اپنا خلیل بناتا لاتخذت ابی بکر خلیلا، تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لیتا، مگر میرا خلیل فقط میرا مولا ہی. تو یہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے نا، یہ بھی اللہ رب العزت کی نسبت سے محبت کا تعلق ہے. اصل محبت دلوں میں اللہ رب العزت کی ہے. تو اللہ رب العزت سے اس میں بھی زیادتی مانگنی چاہیے. شکر ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ اس نعمت میں زیادتی عطا فرما دیتے. بلکہ مشائخ نے تو لکھا کہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر بندہ قسم ہی کھا سکتا ہے، اتنی پکی کہ ان کے اوپر بندہ قسم کھا سکتا ہے. پہلی بات کہ اگر انسان کسی نعمت کا شکر ادا کرے گا تو اس نعمت میں یقیناً اللہ تعالیٰ اضافہ عطا فرمائیں گے. اس پر قسم کھائی جا سکتی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدن. دوسری بات فرمایا کہ جو بندہ بھی صبر کرے گا مصیبت پر، پریشانی پر، تو اللہ رب العزت اس کو مصیبت پر صبر کا ضرور اجر عطا فرمائیں گے. اس پر بھی انسان چاہے تو قسم کھا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. قرآن اس پر تصدیق کر رہا ہے. اسی طرح جو بندہ توبہ کر لے دل سے
تو معافی ملنی یقینی بات ہوتی ہے. توبہ پکی کرے، دل سے کرے، جس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ توفیق ہی اس وقت دیتے ہیں جب اس کی توبہ کو قبول کرنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں. چنانچہ فرمایا هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات. اسی طرح جو انسان استغفار کثرت کے ساتھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتے ہیں. کثرت رزق کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو رزق میں یقینی برکتیں عطا فرماتے ہیں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. دیکھا اسی طرح فرماتے ہیں پانچویں چیز کہ دعا کے بعد قبولیت کا ہونا یقینی ہے. دعا کے بعد قبولیت کا ہونا یقینی ہے. توفیق کی تب ملتی ہے جب بندے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمانا چاہتے ہیں. اس لیے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں. ہاں الا کہ کوئی ایسا بڑا عمل ہے کہ جس سے دعا ہی بیکار ہو جاتی ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام، اس کا لباس حرام، وہ خلاف کعبہ کو پکڑ کے بھی دعا مانگے تو قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ حرام کی نحوست کی وجہ سے. اگر یہ نحوستیں نہ ہو اور حلال پاکیزہ زندگی گزارنے والا بندہ اپنے رب سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرمائے. اور چھٹی چیز، جو بھی انسان اللہ رب العزت کے راستے میں اپنے مال کو صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس مال کے بدلے میں اس کو ضرور مال عطا فرما دیتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں قسم اٹھا کر فرمایا، یعنی اللہ رب العزت کے محبوب کا ویسے ہی فرما دینا بڑا کافی تھا کہ ایک سچے کی زبان سے یہ کلمات نکلتے، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے مال میں کمی نہیں ہونے دیتے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، کہ تم جو چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اس کے پیچھے تمہیں وہ نعمت اور بھی مل جائے گی. چوتھا سبب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا. اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا. کس وقت تک بات کرنی ہوتی ہے؟ 11 بجے تک. تو چوتھا فرماتے ہیں دوام ذکر. یہ آج اب کوشش کرے گا کہ ذرا تیزی کے ساتھ یہ ایک اور سبب ہے تاکہ یہ سب مکمل ہو جائیں. ذکر میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ذکر کثیر کریں. اس لیے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں. اور کثرت کے ساتھ ذکر وہی ہوتا ہے جو ہر وقت کیا جائے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تینوں حالتوں میں جو بندہ اللہ کا ذکر کرے. انہی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولو الالباب فرمایا، عقل مند لوگ ہیں یہ. اور فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے وہ بندے جن کو تجارت اور خرید و فروخت بھی میری یاد سے غافل نہیں کرتی. ہمارے مشائخ نے ایک عجیب بات لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی کیفیت کو پہچان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہیں یا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہیں یا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے. اور اس کی انہوں نے بڑی سادہ سی پہچان بتائی. وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس کی پہچان کہ وہ گناہوں سے بچتا ہے اور ذکر کی کثرت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں اور گناہوں سے اس کو محفوظ فرما لیتے ہیں. اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں فرمایا کہ ذکر سے اس کو غافل کر دیتے ہیں اور گناہوں میں وہ ملوث ہو جاتا ہے. تو جب بندہ غافل بھی ہو اور گناہوں میں بھی ملوث ہوتا ہو سمجھ لے کہ میرے دن برے ہیں، مجھے کثرت کے ساتھ استغفار کرنی چاہیے، اپنے رب کو منانا چاہیے. تاہم ایک ہے قلبی ذکر، لسانی ذکر، اور ایک ہے انسان عمل سے ذکر کرے، یعنی عمل سے اپنے رب کو یاد کرے. وہ ذکر کیسے بھائی؟ عمل سے اپنے رب کو کیسے یاد کرے؟ کہ انسان کی 4 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ نیک ہوگا، یا وہ گناہوں میں پڑا ہوگا، یا خوش ہوگا، یا غمزدہ ہوگا. یہ 4 ہی صورتیں ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی تو نیک ہے اس کا ذکر یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے اس نیک عمل کی قبولیت کی دعا مانگتا رہے. اس کا یہ ذکر ہے. جو نیکی پر ہے وہ اس نیکی کی قبولیت کی اپنے رب سے دعا مانگتا رہے. اس حال میں اس کے لیے یہ بہتر ذکر ہے. اور جو انسان گناہ میں ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار سے
اس گناہ کی معافی مانگے اور اسے توبہ طائب ہو جائے، اس کا ذکر یہ ہے۔ اور جو انسان خوش ہے اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ نعمت ملنے پر شکر ادا کرنا اس وقت سب سے افضل ذکر یہ ہوا کرتا ہے۔ اور جو انسان غم زدہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صبر کے ساتھ وقت گزارے۔ غم اور پریشانی میں صبر کے ساتھ وقت گزارنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت علی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان جو ذکر کرتا ہے نا وہ دو ذکروں کے درمیان کرتا ہے۔ انسان جو ذکر کرتا ہے وہ دو ذکروں کے درمیان کرتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ کیسے؟ فرمانے لگے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلے ذکر کی توفیق دیتے ہیں، تو توفیق دیتے ہوئے بندے کو یاد کرتے ہیں، توفیق دیتے ہوئے بھی تو یاد کرتے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ میرے بندے اگر تجھے کبھی سڑی ہوئی روٹی یعنی سالن ملے یا روٹی ملے، یعنی سبزی مل جائے کھانے کے لیے، اس کو نہ دیکھنا کہ مجھے کھانے کے لیے کیا ملا، بلکہ اس کو دیکھنا کہ جب میں نے رزق کو تقسیم کیا اے بندے تو مجھے اس وقت یاد تھا۔ یہ نہ دیکھنا تجھے خشک روٹی ملی ہے، یہ کم اعداد ہے کہ جب رزق کی تقسیم میرے مالک نے کی تھی تو اس نے اپنے بندے کو یاد رکھا۔ تو ایک تو ذکر کی توفیق دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ یاد کرتے ہیں، اور پھر جب بندہ ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اسے یاد کرتے ہیں، تو بندے کا ذکر اللہ تعالیٰ کے دو ذکروں کے درمیان ہوتا ہے۔ فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا مطلب؟ اے میرے بندے تو مجھے معذرت کے ساتھ یاد کرے گا، میں پروردگار تجھے مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ پانچویں چیز فرماتے ہیں الاحسان الی الخلق، مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آج کے زمانے میں اس میں بہت کوتاہی ہوتی ہے۔ لمبی نمازیں ہم پڑھ لیتے ہیں، لمبی تسبیح پھیر لیتے ہیں، تہجد نہیں چھوڑتے، اشراق نہیں چھوڑتے، تلاوتیں نہیں چھوڑتے۔ ذرا کسی کی کوتاہی ہمیں سننے میں آ جائے پورے شہر میں ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ جہاں بیٹھے تبصرہ، اس تبصرے سے زیادہ خطرناک چیز کوئی نہیں ہے۔ اللہ بچائے، یہ تبصرہ تو بسا اوقات ایمان کے ضائع ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ سراسر غیبت ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بارے میں بات کر دی، اس کے بارے میں بات کر دی۔ بھئی دنیا میں کوئی ایسا ہے کہ جس کے اندر کوئی خامی نہ ہو، گناہ نہ ہو جس کا؟ اس محفل میں کوئی ایسا ہے جو ہاتھ اٹھا سکے کہ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا؟ جب سب ہی گناہ گار ہیں ہم، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کسی دوسرے کی برائی کا تذکرہ کریں؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہمیں پتہ چلے تو ہم اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ ہمارے اس بھائی کی غلطی کو معاف فرما دے، اور اے اللہ اس کی ستائش فرما دے۔ ہم اس کے لیے دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو